میری خوشیوں کا سفر غم سے شروع ہوتا ہے اور میرا ہر سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ جی ہاں دوستوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ محرم اسٹارٹ ہو گئے ہیں۔ ہم شیعہ مسلمانوں کے یہاں یہ محرم 2.25 مہینہ ہم مناتے ہیں۔ محرم کیا ہے، کیا کیا محرم سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، کیوں منایا جاتا ہے، کیا وجہ ہے جو 1400 سال سے لے کر آج تک اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ہر جگہ، ہر شہر میں، ہر قصبے میں، ہر ملک میں اپنے اپنے حساب سے لوگ اس کو 1400 سالوں سے کیوں مناتے چلے آ رہے ہیں۔ ان سب چیزوں کی بات انشاءاللہ ہم اس ولاگ میں کریں گے، اور کوشش رہے گی میری، جو میرے نان مسلمس فرینڈ ہیں یا جو میرے مسلم دوست ہیں جو نہیں جانتے ہیں ان کو میں اپنے الفاظوں کو کوشش کروں گی کہ اتنا ایزی کروں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کیا تھی کربلا اور کیوں تھی کربلا۔ تو جی ہاں دوستوں، جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ کربلا میں جو اس وقت 1400 سال پہلے ہوا، وہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، ایک سٹوری نہیں ہے، ایک ٹریجڈی نہیں ہوئی ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کو کہ ارے وہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، یا مثلاً کہ پانی کی جنگ تھی، یا اور دیگر چیزیں اس میں انکلوڈ کرتے ہیں لوگ۔ آج بھی کربلا زندہ ہے۔ محرم آتا ہے، ہم مجالسوں کا اہتمام کرتے ہیں، جلوسوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہر شیعان حیدر کرار جو بھی اہل بیت سے منسلک ہے، اہل بیت کو چاہتا ہے، وہ اپنے گھر پہ کسی نہ کسی طرح سے کوشش کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو یاد کرے، اور یہ یاد ہی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ 1400 سال سے اب تک حسین زندہ ہیں۔ کیوں زندہ؟ آپ دیکھیں نا، ہمارے گھر سے کسی کا انتقال ہو جائے گا ہمارے اپنوں میں یا دیگر الگ الگ مذہب میں، تو کتنے دن، کچھ دن ہم اس کو یاد کریں گے، اس کے غم میں تڑپیں گے، روئیں گے، اپنے اپنے حساب سے اس کو یاد کریں گے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کے نام میں کیا ایسا معجزہ ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے فرینڈ سوچا کہ کیوں ان کا ذکر 1400 سال سے آج تک ہوتا چلا آ رہا ہے، اور کم نہیں بلکہ لاتعداد بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ کتنے سارے میرے شیعہ بھائی بہن، کتنے سارے میرے سنی بھائی بہن، کتنے سارے میرے ہندو بھائی بہن جو کہ امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ کیوں مانتے؟ کبھی آپ نے یہ چیز سوچی اپنے ذہن میں؟ ہاں دوستو، صرف ایک ورڈ، انسانیت۔ پورا گھر جو ہے وہ لٹا ڈالا، اپنے 18 بنی ہاشم کو شہید کر دیا، اپنی عورتیں، اپنے بچوں، کسی کی پرواہ انہوں نے نہیں کی۔ صرف کیونکہ وہ انسانیت کو بچانے کے لیے، اس کا مشن بچانے کے لیے نکلے تھے۔ اور آج جو دور چل رہا ہے اس میں ہر ایک فرقہ، چاہے وہ ہندو، مسلمان، شیعہ، کسی بھی ریلیجن سے بلیو آپ کرتے ہو، اگر آپ پڑھے لکھے ہو، آپ تھوڑا سا بھی دماغ رکھتے ہو، تو آپ یہ سمجھو گے کہ انسانیت کس کو کہتے ہیں۔ انسانیت آج کل کے دور میں ہر دھرم، ہر مذہب کے لوگ سمجھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اگر اپنے گھر میں رہتے، کچھ بھی کرتے، تو ان کو کوئی پرواہ، یزید کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یزید کیوں ان کو ساری چیزوں میں لے کر کے آیا؟ کیونکہ امام حسین کو معاشرہ، جو سوسائٹی ہے، اس کو صحیح کرنا تھا، نہ کہ صرف یہ کہ ہم صحیح ہو جائیں، ہمارے جو آس پاس کی چیزیں بس وہ اتنے پہ مطمئن ہو جائیں۔ نہیں، وہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کی مرضی سے وہ آئے تھے، اور اللہ کے دین کو دنیا میں جس طرح سے جو صحیح چیزیں ہیں وہ امپلیمنٹ کرنے آئے تھے، اس لیے وہ اپنے پورے گھر بار کو لے کر کے نکلے۔ تو آج کے ٹائم میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس جو بھی لوگ ہیں، ہم جس شہر میں رہ رہے ہیں، وہاں پر کیا مظلوموں کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے؟ یا مثلاً کوئی بھی چیز ہم اپنی لائف میں ہی کیوں نہ دیکھیں، ہم اپنی لائف میں دیکھیں کہ کیا ہم کسی کے اوپر ظلم تو نہیں کر رہے ہیں، کیا ہماری وجہ سے کسی کے اوپر ظلم تو نہیں ہو رہے ہیں۔
میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دوں گی. ہمارے کیا مجالسوں کا اہتمام ہوتا ہے ان 2.25 مہینوں میں, جلوسوں کا اہتمام ہوتا ہے. مجلس میں ہم جاتے ہیں, وہاں پہ فرش بچھتا ہے, پہلے مرثیہ ہوتا ہے. مرثیہ میں بیسکلی کچھ اشعار, کچھ لائنز پڑھی جاتی ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو ہمیں یاد دلاتی ہیں, جس سے ہمیں رونا آتا ہے. اس کے بعد حدیث ہوتی ہے. حدیث یعنی کہ چیئر پہ جو بھی ہے لیڈیز یا جینٹس بیٹھتے ہیں, ایک کوئی بندہ یا بندی, اور اس کے بعد وہ امام حسین علیہ السلام کے فضائل, ان کی زندگی کے بارے میں, ان سے ہمیں کیا انسپریشن مل رہی ہے, ہمیں اپنی فیملیز کو کیسے رکھنا ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, دنیا میں جینے کا سلیقہ اور طریقہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں دکھا دیا. یہ ساری چیزیں حدیث میں ہوتی ہیں. اس کے بعد ماتم ہوتا ہے, اور ماتم میں بھی ہم مرثیہ مصائب پڑھتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے ریلیٹڈ. مجلس تمام ہو جاتی ہے, تبرک لے کے ہم گھر چلے جاتے ہیں. جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں پر ایک سائیڈ ہوتا ہے ایسا کہ وہاں پہ آپ اپنی سلیپرز, اپنی چپلیں اتار سکتے ہیں. پہلے میں یہ ساری چیزیں اتنا نوٹس نہیں کرتی تھی, لیکن کہتے ہیں نا کہ عمر کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں آپ کے اندر خود بخود آنے لگ. ایک نارمل جنرلی سی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ چپلیں سب کی اتری رہتی ہیں. ایک دن میں نے جلدی میں گئی اور میں نے چپل دوسری چپل کے اوپر رکھ دیا. جب رکھا اسی وقت میرے ذہن میں آیا کہ جس کی یہ چپل ہے, جس کے اوپر میں نے اپنی چپل رکھی ہے, وہ جب آئے گا مجلس تمام کر کے اور دیکھے گا کہ یہ گندی چپلیں میں نے اس کی چپلوں کے اوپر رکھ لی, تو وہ کیا اس کے ذہن میں آئے گا؟ اس کے ذہن میں بھائی اریٹیشن آئے گی کہ ارے یار میری چپل گندی کر دی. میں نے تو جلدی میں اپنا کام مجھے کرنا تھا, میں کر کے فٹاک سے ہٹ گئی وہاں سے, لیکن دوسرے بندے کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے. تو بس یہ ایک بہت چھوٹا سا ایک ایگزامپل تھا جو کہ میرے ساتھ مطلب مجھے یہ لگا کہ مجھے یہ بتانا چاہیے, اور میرے ساتھ یہ چیز ہوئی, میرے ذہن میں یہ چیز آئی. میں نے فوراً وہاں سے اپنی چپل ہٹائی اور ایک سائیڈ میں اتاری, کسی کی چپلوں کے اوپر نہیں. اسی طرح لاتعداد آپشن آپ کی لائف میں, آپ کی زندگی میں, آپ کو روز کی زندگی میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر والوں کے ساتھ, باہر والوں کے ساتھ ملتی ہیں. آپ اپنی چیزیں کر کے تو نکل جاؤ گے, لیکن سامنے والے کے اوپر اس کا امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے یہ بہت میٹر کرتا ہے. تو بس یہی فرق ہمیں انسانوں کو جینے کا طریقہ بتایا امام حسین علیہ السلام نے, کہ دیکھو کبھی بھی تمہارے آس پاس ارد گرد کہیں پہ بھی اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تمہارے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ, تو منہ بند مت کر کے رکھو, خاموش نہیں رہو, اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. اور ایک ریکویسٹ میں اپنے جتنے بھی میرے سنی بہنیں یا بھائی یا ہندو بہنیں ہیں بھائی ہیں, ان سے میں یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ یہ مت دیکھو کہ ہم شیعہ امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں, ان کا غم منا رہے ہیں. دنیا میں ہر قوم, ہر فرقہ آپ کو مل جائے گا. آپ آج کل ہر انسان سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے, دیکھتا ہی ہے, تو آپ دیکھو جا کر کے وہاں پہ ڈھونڈو کہ امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے کسی دھرم کو پریفر نہیں کرتے ہیں. ان کے لیے ان کو ماننے کے لیے کسی دھرم کا بیسکلی ہونا ضروری نہیں ہے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے, میری یہ مطلب آپ سب سے التجا ہے کہ اس سال کوئی بھی جو ایک بار انسانیت کے لیے امام حسین علیہ السلام کو کسی بھی طریقے سے آپ مجلس میں آنا چاہو, مجلس میں آ کر کے سنو کہ ان کے فضائل, انہوں نے کیوں اتنا سب کچھ کیا, یا آپ اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ سے جاننا چاہو, گوگل سب سے اچھا آج کل کا ذریعہ ہے, اس پہ جا کر کے آپ دیکھو کہ امام حسین علیہ السلام نے کیوں ایسا کیا. آپ ان کے مقصد کو جانو کہ انہوں نے کیوں, اور آج ایران جو یہ سب کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو 1400 سال پہلے امام حسین علیہ السلام نے اپنا پورا گھر لٹایا تھا وہ کیوں لٹایا تھا. تو آپ کو ایران کا مقصد بھی سمجھ میں آ جائے گا. اس بار آئیے, اور میں دل سے آپ سب کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ آئیں اور عزاداری جو امام حسین السلام نے 1400 سال پہلے یہ ساری چیزیں کری, قائم کری, اس میں آ کر کے ایک بار آپ بھی شامل ہوئیے, آپ کو بہت اچھا لگے گا. چلیے اسی طرح کے بلاگس میں انشاءاللہ آگے بھی لے کر آپ کے ساتھ آتی رہوں گی. میں یہ چاہتی ہوں کہ ان 2.25 مہینے میں جو کچھ مجھ سے ہو سکے کسی بھی طرح, اگر میں کسی ایک کے بھی باتیں بتا پائی اور اس سے اگر اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کے لیے ذرا سی بھی محبت آ پائی, تو میں اپنے کو بہت خوش نصیب سمجھوں گی فرینڈس. تو بس انہی کچھ
چیزوں کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ سے وداع لیتی ہوں، اور اللہ نے مولا نے زندگی دی تو انشاءاللہ جلدی ہی آپ کے سامنے ایک نئے ٹاپک کو لے کر حاضر ہوں گی. تب تک خیال رکھیے، دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے. خدا حافظ.